بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے گی اللہ کی مدد اور فتح۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک، بس آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ یہ نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی آخری صورت ہے اور 3 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ یہ صورت ہمیں اسلام کے اور اہل اسلام کے عروج کی خبر دے رہی ہے۔ کیسے؟ ذرا آپ تصور کیجئے اسلام کے آغاز کا، کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ والوں کو دعوت دیتے ہیں تو مکہ والے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے عزیز و اقارب تھے، آپ کے خاندان والے تھے، قوم والے تھے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس درجے ان سے مخالفت ہو سکتی ہے وہ کرتے رہے، اور جس طرح کی تکلیفیں پہنچا سکتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، انہوں نے ان تدابیر کے اختیار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جس قبیلے، جس خاندان کے فرد نے جس درجے میں تکلیف پہنچائی، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے برداشت کی، صبر کیا اس پہ۔ یہ مکی دور تھا، اور اس مکی دور میں جو اختتام ہوا وہ بھی کس پر تھا کہ انہوں نے اپنی آخری کوشش کرنے کے لیے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ طے کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، ظاہر ہے کہ اگر ان کو زیادہ تکلیف پہنچائی جائے گی اور نعوذ باللہ من ذالک ان کو دنیا سے جو ہے رخصت کرنے کے لیے اگر ہم کوئی قدم اٹھائیں گے تو ان کا جو قبیلہ ہے، ان کا جو خاندان ہے، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، وہ ہماری مخالفت کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ عرب میں جہالت کی وجہ سے قتل و قتال عام تھا، تو اپنے مقتول کا بدلہ وہ اس کے بدلے میں قتل کر کے لیتے تھے۔ تو اب انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم دارالندوہ میں جمع ہوئے کہ ہم میں سے ہر ایک، جتنے بھی قبائل ہیں، ایک ایک فرد کا انتخاب کریں، اور وہ تمام افراد مل کر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ انہوں نے بنایا کہ وہ قتل کریں گے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان بنو قریش ہے، بنو ہاشم ہے، ایک محدود سا خاندان ہے، باقی جتنے بھی قبائل ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ اکیلا خاندان کس کس سے لڑ سکتا ہے۔ اس صورت میں ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اور جن کو ہم راستے سے ہٹانا چاہتے تھے ان کو بھی ہٹا دیں گے، اور پھر دیت دینی پڑے گی کسی کو، اس کے بدلے میں وہ قتل نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ منصوبہ طے ہوا۔ یہ آخری جو بڑی آزمائش تھی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ صاحب وحی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، لاڈلے تھے، اور اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ادھر سے اطلاع دے دی، اور ساتھ ہی اجازت دے دی ہجرت کی کہ اب آپ بھی مدینہ ہجرت کیجئے۔ تیاری تو کافی دنوں سے چل رہی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رخصت کر دیا تھا بہت سو کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، خلاصہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا نا، اللہ کے رسول میں ساتھ جانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ قربان جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، یقین کیجیے کیسی شخصیت کائنات میں وفا کی مثال نہیں مل سکتی جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کی۔
خرید اپنا خاندان لٹا دیا، اپنے مال دولت لٹا دی، اپنے ساری صلاحیتیں لٹا دی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کی حفاظت کے لیے، اس لائے ہوئے دین کی اشاعت اور ترقی کے لیے اور اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ چنانچہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر روپوش ہوئے اور پورا خاندان خدمت پر تھا۔ ایک خادم عبداللہ بیٹا جو تھا اور ایک وہ راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن اریقط، ان کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ لیا، سواریوں کا انتظام کیا، پیچھے سے بیٹی اسما نے گھر کے اندر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سفر کو مخفی رکھا۔ اچھا جب مکہ والوں کو اطلاع ملی نا کہ ساری رات ہم گھر کے باہر پہرا دیتے رہے ہیں اور ہم یوں سمجھتے تھے کہ کسی وقت نکلیں گے تو ہم ان کو جو ہے نعوذ باللہ من ذالک ہم قتل کر دیں گے، اب جب دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب انہوں نے ہر طرف کوشش کی، یعنی اپنی طرف سے تلاش کی اور انعام رکھے۔ اس وقت کے اعتبار سے 200 اونٹ، یعنی کہ کروڑ آج کے اعتبار سے وہ بنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار ثور میں تشریف لے آئے۔ یہاں اللہ کی طرف سے حکم تھا 3 دن ٹھہرنے کا۔ اب ہوا یہ کہ جو بنو مخزوم قبیلے کا ایک ماہر کھوجی تھا، یعنی نشان سے منزل تک پہنچانے والا بندہ، کھوجی آج بھی ہوتے ہیں، جیسے کتے ہوتے ہیں کھوجی ہوتے ہیں، وہ نشانات کو ایک ہی طرح کے نشانات کو لے کے چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات ان کی کوششوں سے وہ بندہ جو ہے نا مطلب وہ چیز مل جاتی ہے۔ اب وہ کھوجی ظاہر سی بات ہے ماہر تھا، ان نشانات کو لیتا 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 غار ہرا، غار ثور کے دہانے تک آ گیا۔ کہتا کہ مجھے یہاں تک، مجھے میرے نشانات، میری مہارت یہاں تک لے آئی۔ اندر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ اللہ کے رسول بنے گا کیا؟ بالکل قریب آ گئے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ کہتے ہیں نا کافر جو ہے ظاہری اسباب پہ چلتا ہے، تو کفار نے یہاں پہ ظاہری اسباب کو دیکھتے ان کے آنکھوں میں پٹی پڑ گئی کہ مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر گیا ہو؟ اگر گئے تھے تو اتنی جلدی، یعنی رات کو حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے تو اتنی جلدی اس غار کے باہر دہانے پر مکڑی کیسے جالا تن سکتی؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں پہ پردہ ڈال دیا، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کی بات کو مانتے، کھوجی کی بات کو اس سے کہتے تیری عقل ماری گئی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام پھر 3 دن ٹھہر کر عبداللہ بن اریقط جو تھے مسلمان نہیں تھے، لیکن وفا کی عجیب مثال قائم کی کہ کسی کو اطلاع نہیں تھی، حالانکہ ان کو مزدوری 10 اونٹ طے تھی کہ غیر معروف راستے سے آپ نے ہمیں مکہ مدینہ منورہ لے کے جانا ہے اور 10 اونٹ ملیں گے اور ادھر انعام 200 اونٹ تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی حفاظت فرمانی تھی اور بہرحال اس کے بعد وہ مسلمان بھی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ دور تھا جو مشقتوں کی آغاز سے لے کر انتہا کا تھا۔ پھر اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد بھی کفار مکہ باز نہیں آئے، لیکن اب پھر دوسرا دور شروع ہوا، مدینہ آ کر مسلمانوں کے عروج کا آغاز ہوا۔ اور حضور علیہ السلام یعنی بدر میں کامیابی ہوئی، احد میں معمولی سی شکست ہوئی، پھر بڑھتے 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 جی غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو یعنی سمجھ لی کہ ایک طرح کے برابر کی سطح آ گئی تھی کہ اب وہ بھی صلح کے لیے آمادہ۔ بہرحال اس کے بعد حضور علیہ السلام 10,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ عروج تھا، اور اپنوں اندازہ لگائیں کہ اپنے جنہوں نے مخالفت کی تھی آج ان پر فتح حاصل ہوئی، اب وہ سب سہم گئے، ڈر گئے۔ جو ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو وہ چلے گئے ساحل پر اور کشتی پر سوار ہو گئے، وہ تو ان کو دوبارہ جو ہے یوں سمجھ لیجیے کہ طوفان کوئی بھی چیز لے آئی۔ عجیب منظر تھا۔ ان کی بیوی نے آ کے کہ اللہ کے رسول اکرمہ کو معافی مل جائے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو معافی مل جائے گی۔ اچھا اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ تو بغیر پروف کے مانے گا نہیں، وہ تو نہیں آئے گا، ڈر گیا۔ جی حضور علیہ السلام نے اپنی پگڑی اتار کے دی، قربان جائیں ان کی قسمت پر کہ یہ پگڑی انہیں دکھا دینا۔ چنانچہ وہ گئی
تو دیکھا ساحل پر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور جا کے کہا کہ میں تمہارے لیے امان لے کے آئی ہوں، امان لے کے آئی ہوں تمہارے لیے، لہٰذا تم کیا کرو، تم اس امان کو جو ہے حضور علیہ السلام تمہیں امان دے دی، تم اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور غالب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے بیت اللہ کی چابی نہیں دی تھی۔ جب حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ جو ہے غالباً حضور علیہ السلام ایک موقع پر جو ہے بیت اللہ میں جانا چاہ رہے تھے، تو اس سے کہا کہ چابی دے دو، میں بیت اللہ کے اندر چلا جاؤں۔ اس کہا نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھی کہ وقت وہ آئے گا کہ میں اس گھر کے بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اس وقت کو یاد۔ اب یہ وقت آیا تو اب وہ پریشان، بھاگا گم، کیونکہ حضور علیہ السلام سے بدلہ نہ لے لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھیے، فرمایا کہ یہ چابی تم لو، قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی۔ آج بھی وہ چابی انہی کے خاندان میں چل رہی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام، یہ سورت جو ہے، اب پھر حضور علیہ السلام اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر آخر میں جب تشریف لے گئے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بہرحال تو یہ جو سورت اتری، اس سورت نے بتلا دیا کہ اب آپ کے آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا۔ حضور علیہ السلام ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس صورت میں اس عروج کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور چند باتیں حضور علیہ السلام کے متعلق ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی درس میں عرض کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔